کا حافظہ نہیں ہوتا، ان کو قرآن بھی یاد نہیں ہے، سمجھے، ان کو الحمد شریف بھی ان کے بڑے مجتہد، ان کو کما کو یاد نہیں ہے۔ اللہ پاک سمجھ آتا، لیکن آج جب الزام لگائے جائیں سوشل میڈیا کے زمانے میں، یعنی علل اعلان بندہ قرآن کھول کے جھوٹ بولے، مثلا پہلے بولا جاتا کہ شیعوں کے 40 جز ہیں تو بات سمجھ میں آتی تھی، لوگوں کی رسائی نہیں تھی، شیعوں تک مان بھی لیتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی بولے شیعوں کے 40 جز ہوتے ہیں تو بھائی اگر ہیں تو بھائی ہمارے پاس بھی لاؤ، ہم بھی دیکھیں یہ 10 کون سے تھے۔ ایران کا کوئی قرآن لاؤ، لبنان کا کوئی قرآن لاؤ، پاکستان کی مسجدوں میں محفلوں میں کوئی لاؤ۔ تو آج کا پڑھا لکھا جوان سمجھ چکا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی فکر اسی پرانی فکر پہ ابھی تک اٹکی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی آواز ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر، ایمانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ مہر نہیں ہے، یہ لعنت گمراہی ہے۔ یہ مہر نہیں ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کبھی بھی پلٹیں گے نہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں نا، ان کو کہو بابا جی اسمارٹ فون ہے، اس کو آپ بٹن والا فون چھوڑ دو، اسمارٹ یوز کرو، تو کہتے ہیں بیٹا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے وہی بٹن والا فون۔ تو کچھ وہی بٹن والے مسلمان ہیں، ہاں، جن کے ذہنوں میں وہی پرانے بٹن پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ابھی اس نے ایک نئی بات کی کہ شیعوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کے پاس حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ حالانکہ مصر کے بعد سب سے بڑا جو قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے اب ہر سال، وہ ایران میں ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں تم نے بھی 4 سالہ حافظ نہیں دیا ہوگا، شیعوں نے 4 سالہ حافظ دیا تھا۔ تمہاری لینگویج بھی عربی نہیں ہے۔ جو عراق کے شیعہ ہیں انہیں عربی پڑھنا نہیں آتی، جو لبنان کے شیعہ ہیں انہیں عربی پڑھنا نہیں۔ ارے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سما ٹی وی پر تو ہمارے بچے آئے اور انہوں نے قرآن پڑھا۔ اور نہیں، اگر تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے وہیں پر آجا، تجھے لے کر جاتے ہیں، ہمارے کئی حافظ بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خود کہتا ہے اگر کوئی شیعہ حافظ دکھا دو، اور یہ ایسا مولوی ہے جس کے منہ سے ہمیشہ WC کے الفاظ نکلتے ہیں۔ تفسیر قرآن بھی جب پڑھا رہا ہوتا ہے، اور شیعہ مفسروں کو اس نے برا بلا کہا، جب خود تفسیر، اس کی پوری تفسیر سنی، یہ مشہور کیوں ہوا؟ گندے سے گندے لطیفے، گندی سی گندی باتیں، اور شیعہ مولویوں کو برا بلا کہنا۔ حالانکہ میں نے تو اس کا نام منظور مینڈک رکھا ہے، اپنی شکل مینڈک جیسی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مینڈک جب کنویں میں ہوتا ہے نا، وہ باہر کی دنیا کو نہیں دیکھ پاتا، وہ سمجھتا ہے جو میں نے سیکھا وہی، جو مجھے آتا ہے وہی ہے۔ لیکن جب وہ بندہ کنویں سے باہر نکلے، پھر تجھے گلی گلی میں شیعہ حافظ قرآن بھی نظر آئے گا۔ نہیں آتا تو کراچی میں ہم تمہیں لے کر جاتے ہیں، وہاں حافظین قرآن ہیں۔ اور اتنے اس نے عجیب لفظ استعمال کیا، عجیب لفظ اپنی توہین کے لیے۔ اگر کوئی شیعہ حافظ قرآن مل جائے تو کہہ رہا میرے منہ پہ آ کے پیشاب کرنا۔ عجیب آدمی خود کو گالی دے رہا ہے۔ اور نہیں، کراچی کا مدرسہ ہے اور وہیں سائیڈ میں جماران کے بچے ہیں، جو حفظ قرآن کا سلسلہ ہے، وہیں پر چلا جائے تو اسے شیعہ حافظ مل جائیں۔